ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مریم نواز اپنی تقریروں میں اب تو سیدھے سیدھے نام لے کر الزام لگاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دی کہ یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم لوگ چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہوئے بھی گریز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ان آفس ہے یا یونیفارم میں ہے تو اس کا نام لے کے آپ اس طرح باتیں نہیں کر سکتے. اب یہ تاریخ کا حصہ ہیں سارے واقعات. ڈی چوک کے دھرنے کی میں نے مثال دی، فیض آباد کا دھرنا اس کے فوری بعد ایک دوسری بڑی مثال تھی. ہم کیا ایسے ہی آگے جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی، یہ کیسے آگے جائیں گے، اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے. آئی تھنک آپ کا ابتدائیہ بھی جو ہے بڑا انسائٹ فل ہے، اینڈ آئی تھنک آپ کا انالیسس بھی بڑا انسائٹ فل ہے. اگر ہم نے آگے جانا ہے اور کسی سلیقے سے آگے بڑھنا ہے تو ایک رول بک یا آرگنائزنگ پرنسپل یا وہ قواعد جن کی پوری نیشن پابند ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے، وہ بڑا ایک مشہور خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے ویلیوز کے حوالے سے، وہ ویلیوز آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون سے دو وہ ہیں آرگنائزنگ پرنسپلز جن کے تحت ہم پریڈکٹبلی اسٹیبلی آگے بڑھ سکیں گے؟ وہ چیز نہیں ہے. کبھی میں اس میں انٹرفیئر کر جاتا ہوں، کبھی آپ اس میں انٹرفیئر کر جاتے ہیں، کبھی کوئی تیسری پارٹی اس میں انٹرفیئر کر جاتی ہے. تو عوام کو بھی اب اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ اگر میں یہ کروں، اگر میں ووٹ ڈالوں، اگر میں 3 چیزیں کروں تو میرا مستقبل میرے ہاتھ میں رہے گا. یعنی وہ جو میری آنکھوں کے خواب ہیں وہ میں اس ووٹ کے ذریعے کسی کے حوالے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور پھر میں 4 سال میں 5 سال میں حساب لے سکتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کے حوالے کچھ اپنی سوچ، اپنی آرزوئیں، اپنے خواب، اپنے بچوں کے لیے آپ کے حوالے کیے تھے. 5 سال گزر گئے ہیں، آئیں حساب دیں. اگر یہ حساب لوگ دینا شروع ہو جائیں، اگر لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی بچوں کے مستقبل جو ہیں ووٹ کے ذریعے ایک اکاؤنٹیبل طریقے تک لوگوں کو تک دیے جاتے ہیں، تو ملک بہتر ہونا شروع ہو جائے.